بھلے ہی آپ پر ظلم کیوں نہ کیا گیا ہو۔ ایسی اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیم دنیا کی کسی اور مذہب میں پائے جانے کا تصور ہی نہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان بیچ کی کوئی راہ نکل آئے، تو اگر کفر اور ایمان کے درمیان بیچ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہوتا تو پھر اس نئے دین کی یا اس تجدید دین کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کو یہ چیز وہاں پسند نہیں تھی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم برداشت کر جاؤ، لیکن اگر تم اس کو عفو درگزر سے کام لے لو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم۔ پیش ہے اس سیریز کی 6ٹی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹے پارے کے چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دین کا مذاق اڑانے والوں اور تفریح کا سامان سمجھنے والوں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ بے عقل ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت جس طرح ساری دنیا بے حسی کا شکار ہے اور دنیا سے انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے، جس طرح اخلاقی زوال نے پورے انسانی معاشرے کو اور بنی نوع انسان کو شرمسار کر رکھا ہے، ایسے میں قرآنی آیات ہے جو ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنے کی تعلیم دے کر اسلام کی حقانیت کا اعلان کر رہی ہیں۔ جو آیات میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے 150 تک اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57، 58، 81، 82۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو وہ عظیم جوہر دیا ہے جس نے اسلام کی حقانیت کو پوری طرح غالب کرنے کا ایک ہمارے پاس مضبوط ہتھیار ہے۔ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کا سابقہ یا تو مشرکین سے تھا یا اہل کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل کتاب کو ان کی کرتوتوں پر سرزنش کی ہے اور مسلمانوں کو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھ کر اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کی تلقین کی ہے۔ اسی لیے اس پارے کی ابتدا ہی اللہ نے اس طرح کی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان بدخلق، بدکج، بدگو ہو جائے، وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا، بھلے ہی آپ پر ظلم کیوں نہ کیا گیا ہو۔ ایسی اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیم دنیا کی کسی اور مذہب میں پائے جانے کا تصور ہی نہیں ہے۔
یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ حقانیت سے بری آیات ہے، جس میں اللہ اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو جائے، انسانیت جتنی زوال پذیر ہو جائے، لیکن تمہیں ایسے حالات میں بھی اعلیٰ درجے کے اخلاق اور اعلیٰ ترین معیار پر اتر کر یہ بتانا ہے کہ اللہ کے کلام کے حاملین میں سے تمہارا شمار ہوتا ہے، اور اللہ نے تمہیں اسی لیے حاملین قرآن ہونے کا شرف بخشا ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا عليما۔ اگر تمہیں کوئی آدمی شدید ترین انداز میں کوئی خراب بات کہتا ہے، تب بھی اس بات کو تم خود نہ جواب دے کر خود اس بارے میں لڑائی نہ کر کے اسے اللہ کے سپرد کر دو، اور یقین جانو اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کے صورت میں اگرچہ انسان کو بدگوئی کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے لب و لہجے سے کہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اللہ نے انسان کو یہ کہا ہو کہ اپنی طرف سے تم خود بدلہ لے لو۔ دوسری جگہوں پہ بھی ان آیات میں یہ بتایا گیا جہاں یہ بات کہی گئی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تمہیں پریشان کر سکتا ہے تمہیں پریشان کر سکتے ہو، اس کو برابر اس کا بدلہ تم چاہو تو لے سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی آدمی تم پر زیادتیاں کر رہا ہے تو تم اگر چاہو تو تم اس کے مثل ہی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو یہ چیز وہاں پسند نہیں تھی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم برداشت کر جاؤ، لیکن اگر تم اس کو عفو درگزر سے کام لے لو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور خود یہاں اللہ نے اس بات کو اپنی کہ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، کہ اگر تم ظاہر میں یا باطن میں اگر بھلائی کیے جا رہے ہو، اگر تم اس کی برائی کے بدلے میں اچھا کیے جا رہے ہو، یا کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو برائی سے درگزر ہی کر دو، تو یہ صفت بھی ہے تمہیں اللہ کی طرف سے ودیت ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے تمہارے اندر بھی عفو درگزر کی صورت ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ چاہے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی وہ بڑے بڑے مجرموں کو کبھی فوراً اس کی گرفت نہیں فرماتا، یہی اس کے حلیم اور بردبار ہونے کی وہ ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اللہ کی اس آیات کو مانتے ہیں ان کے لیے اس صفت کا ہونا، وہ عفو درگزر سے کام لے۔ اگر کوئی چیز ہو جائے، بھلے ہی زیادتی ہو رہی ہو، اس زیادتی کا جواب نہ دے، اس زیادتی پر وہ بدگوئی نہ کرے، بدخلقی کا مظاہرہ نہ کرے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ظلم پر بھی زیادتی پر بھی صبر کر جائے، بدخو اور بدکلام نہ ہو جائے، بدگو نہ ہو جائے۔ یعنی اس طرح کی دینی تعلیم ہمارے اپنے اخلاقیات میں ہونی چاہیے، اور جو لوگ اسے انحراف کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، کہ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے، جسے ہم چاہے مانیں گے جسے ہم چاہے نہیں مانیں گے، اور ایسے میں وہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راستہ نکل ہے، وہ یہ بھی یہی چاہ رہے تھے۔ اور آج ہمارے درمیان بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان بیچ کی کوئی راہ نکل ہے، تو اگر کفر اور ایمان کے درمیان بیچ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہوتا تو پھر اس نئے دین کی یا اس تجدید دین کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ آپ یقین جانیں اس میں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس بات کو بالکل کنفرم انداز میں کہہ دیا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں جو ان دونوں کے بیچ کی راہ چاہ رہے ہیں، کچھ تم ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری مان لیں۔ یہ تو کفار کا اور مشرکین کا یہ تو مطالبہ تھا کہ بھئی ایسا ہے تو اپنی طرف سے کچھ کر لو، کچھ تو ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری مان لیں۔ اللہ نے کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، بھئی تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرے دو، تمہارا ہمارا میل نہیں ہو سکتا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، جو کفر اور اسلام کے درمیانی کوئی راہ چاہ رہے ہیں، ایسی راہ اللہ کے یہاں نہیں ہے، یا تو سراسر سنگ ہو یا موم ہو جاؤ۔ اللہ کے یہاں صرف اتنا ہے کہ یا تم سراسر کفر کر جاؤ یا پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، ان دونوں کے بیچ کی کوئی راہ اسلام کے اندر ہرگز نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، جو لوگ ان دونوں کے بیچ کوئی راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ نے مہر لگا دی اولئک هم الکافرون حقا، یہ سب کے سب پکے کافر ہیں۔ اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب رکھ رکھا ہے
جو ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہوگا وہ ان کے لیے رکھ رکھا ہے۔ دوسری بات، دوسری جو آیت ہم نے لی ہے ان میں دوستو اللہ نے ایک بڑے سلیقے سے ہمیں بتایا ہے کہ کن سے تمہارا میل ہو سکتا ہے، کن سے تمہاری دوستی ہو سکتی ہے، کن لوگوں کو تم اپنے قریب پاؤ گے، تم کن کے قریب جا سکتے ہو۔ اگر اس اشارے کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس اشارے پر بھی ہمارا کام نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ہمیں پھر سے غور کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ آخر اللہ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنایا ہے کیوں؟ یہ کتاب ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل اور بڑے سے بڑے معاملات تک میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب آج کل ہمارے یہاں ایک نیا معاملہ چل رہا ہے، یاد ہوگا آپ کو، آج کل لوگوں کو، پہلے بھی کچھ لوگوں کو ہوا کرتی تھی لیکن آج کل بڑے زور شور سے چل رہا ہے، کچھ لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اذانوں سے لوگوں کو تکلیف دوست آج ہی نہیں ہوتی تھی، آپ نے کبھی قرآن میں پڑھا نہیں ہوگا، کبھی کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کفار میں سے ہوں، انہیں تم اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ قرآن کا فرمان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین کا مذاق بنا رہے ہوں، جو تمہارے دین کو مذاق سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ کسی میں سے ہو، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کفار میں سے ہوں، اولیاء، انہیں اپنا دوست اور رفیق مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ایمان رکھنے والے ہو تو پھر اس چیز سے بچو، اگر نہیں بچ سکتے تو پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے یہ قرآن کی آیات ہے جن کی تفسیرات، جن آیت نمبر ہم نے آپ کو بتا دی سے، آپ پھر غور سے دیکھیے اور پڑھیے۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی ہمارے پاس تلقین کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کھلی بات جو بھی ہم نے آپ کو کہی تھی اذان والی، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ منادی کیسے کرتے ہیں؟ اذان ہی تو دیتے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، وہ اسے کھیلتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی آواز، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے تھے، تمسخر کے لیے اس کے الفاظ بدلنے اور مسخ کرنے اور اس پر آوازیں کستے تھے۔ آج لوگوں کو اس سے تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سب ہے کہ اللہ کی نظر میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، بے شعور ہیں، بد عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ یہ جو آج کل خوب ٹرینڈ چل رہا ہے بالکل ایسا، یہ اس سے پہلے بھی لوگ یہی کیا کرتے تھے، لوگوں کو پہلے بھی سے، لیکن پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس کا دوسرا انداز میں مذاق اڑاتے تھے، آج کے جو لوگ ہیں وہ اس کا دوسرا انداز میں مذاق اڑاتے، لیکن اس چیز کا اشارہ ہم کو، آپ یہ سمجھیے، کب قرآن نافذ ہو رہا تھا، کب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں یہ چیز چل رہی تھی۔ اب تو ہم لوگوں کو اپنے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں، جو کچھ بھی آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے دین میں، یہ اسے بہت پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تو تمہارے اس منادی کو وہ ہزوا ولعبا، مذاق اڑاتے ہیں، اسے کھیل سمجھتے ہیں۔ ذالک بأنہم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ لوگ بد عقل ہیں، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ بات بالکل کھول کر کے بتا دی انسان کو کہ یہ بے شعور ہے۔ جس طرح ہم جانور کو بے شعور سمجھتے ہیں اس طرح یہ بھی جانور ہے، بے شعور ہے۔ بے شعور ہے تو بے شعوری کا ہمارے یہاں ایک حصہ انسان کے علاوہ باقی سے بے شعور ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ چیز ایسا لگتی ہے کہ ہاں یہ اس طرح کی پرابلمز لگتی ہیں، یقینی طور پر یہ سب بے شعور ہے، یعنی بے عقل ہے۔ بے عقل ہے یعنی جانور ہے، بلکہ اولئک کالانعام بل هم اضل، ہو سکتا ہے یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ جو کیوں یہ چیز اب سے 1400 سال پہلے
یہ ہم کو بتا دی گئی کہ ایسے ایسے وقت اور حالات آتے، اور ان سے دور رہنے کی تلقین بھی ہمیں پہلے کی گئی تھی. اور تلقین دوستی کی کس سے کی گئی ہمارے پاس؟ اس سے بھی بڑے لطیف اشارے ہمارے پاس موجود ہے. آئیے لاسٹ کی ایک آیت ہم آپ کو بتاتے ہیں جس میں اللہ نے ایک بہت لطیف انداز میں تلقین کی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. اللہ نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے یہ دو سب سے بڑے کٹر دشمن ہیں، یہود اور مشرکین. یہ میں نہیں کہتا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً، جو لوگ عربی کی عبارت سے واقف ہیں، لَتَجِدَنَّ یقینی طور پر ایسا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود اور مشرکین یہ دونوں مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں. اب آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھئی یہود اگر اس زمانے کے الگ تھے اور مشرکین اس زمانے کے الگ تھے تو دشمن تھے، آج کے جو یہود ہیں اور آج کے جو مشرکین ہیں یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، تو یہ آپ کی اپنی خام خیالی ہو سکتی ہے. اسلام کا نظریہ ہے آپ نہیں. ان میں آپ کے قریب، ان دونوں میں بھی ایک قوم ہے جو آپ کے قریب آ سکتی ہے اور جس کا لطیف اشارہ خود قرآن مجید میں موجود ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، بقول آج کے عیسائی جسے ہم لوگ کہتے ہیں. یہ اس کے مقابلے میں مشرکین اور یہود کے مقابلے میں اللہ کے فرمان کے مطابق یہ ہمارے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. اس لیے ہماری دوستی اور ہماری قربت کا جو معیار ہونا چاہیے وہ ان کو قریب لانے کی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا لطیف اشارہ موجود ہے اس میں کہ یہ جلد ہی ہمارے قریب آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہم سے اتنی زیادہ سخت عداوت نہیں رکھتے. عداوت تو یہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ اس طرح کی عداوت اللہ کے لطیف اشارے موجود، یہ اس طرح کی عداوت ہے جیسے ہمارے گھروں میں بھی عام طور پہ ایک دوسرے سے آدمی بھلے ہی نہ کہتا ہوں لیکن ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہوں، لیکن یہ ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ نرم دل ہے. اس بات کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. اور اگر قرآن قیامت تک کے لیے تو قرآن کے اس الفاظ کو اور اس اصول کو بھی قیامت تک کے لیے طے شدہ مانیے کہ ان دونوں قومیں کے مقابلے میں یہ قومیں یہود اور مشرکین کے مقابلے میں نصارہ ہمارے بہت قریب اور عزیز ہو سکتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں تو یہ جلد ہمارے قریب آ سکتے ہیں اور ہم ان سے گھل مل سکتے ہیں اور ان کو باتیں اپنے انداز میں سمجھا سکتے ہیں. اللہ نے اس کی ایک وجہ بتائی. کیوں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر بھی پائے جاتے ہیں. مثلا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور سے نرم دل بھی ہوتے ہیں اور ان میں عالم بھی ہیں اور شدت پسند عالم نہیں ہے. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، عبادت گزار لوگ ہیں. اور جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ بہرحال دوسرے کے مقابلے میں نرم دل رہتے ہیں. یہ اس بات کا اشارہ ہے ذالک بینہم قسیسین ورہبانا. اور سب سے بڑی بات وانہم لا یستکبرون، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. آج یہی ایک ایسی قوم ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں جتنے بھی اناتھالیہ اور آشرمس کھول رکھے ہیں ان میں جتنے بھی کرسچنس اور یہ نرسیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں جن میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، ان میں سے موسٹلی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ نرسیں جو ہوتی ہیں وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ ان کے مذہب کا اثر ہے کہ اللہ نے اس بات کر دی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متکبر نہیں ہیں، جن میں غرور نفس نہیں ہے. تو یہ تمہارے قریب ہو سکتے ہیں چونکہ تمہیں بھی دنیا میں اسی طرح کے اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہو رہا ہے. تو اگر یہ دونوں قومیں آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں اور اگر یہ دونوں قومیں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں تو یہ دنیا کے مقابلے میں ایک تیسری بڑی طاقت بن کر ابھر سکتی ہیں جو ان طاقتوں کو دبا سکتی ہیں. تو دوستو ہماری آج کی جو آیات تھی وہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی. ظاہر ہے کہ قرآن کے اس بیان اور اس اصول سے ہم نے یہ کچھ سیکھا کہ اس وقت عالم اسلام کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مسلمانوں کو اس اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے جس کا مظاہرہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ انسانیت شرمسار ہونے سے بچے. ایسے میں جب انسانیت زبان پذیر ہے ہمیں اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم اپنے حاملین قرآن کا ثبوت دے سکتے ہیں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فبأي آلاء ربكم
ربكما تكذبان. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाल सवाब है। मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है। मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया।